سید فتح حیدر صفدر، جنہوں نے ٹیکسلا ڈھیری جوگیوں کو ڈھیری شاہاں میں بدلا۔ سید فتح حیدر صفدر 15ویں صدی عیسوی کے آغاز میں افغانستان میں متولد ہوئے۔ آبا و اجداد سامرا عراق سے افغانستان تشریف لائے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب 26 واسطوں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جا ملتا ہے۔ سید فتح حیدر صفدر نے قرآن و حدیث اور معقولات اور منقولات کی تعلیم اپنے والد سید محمد شاہ کے زیر سایہ حاصل کی۔ پھر وہ وقت آیا جب سید حیدر صفدر نے ہمیشہ کے لیے افغانستان کو خیر آباد کہا اور ہجرت کر کے ہندوستان آ گئے۔ اپنے رفقا کے ساتھ پہلا پڑاؤ اچ شریف تھا۔ لاہور سے ہوتے ہوئے گولڑا شریف کے مقام بھیکا اور پھر ٹیکسلا تشریف لائے۔ ٹیکسلا میں ان کی ملاقات ایک چرواہے کالا رام سے ہوئی۔ اس نے ان سے علاقے میں پانی کی کمی اور خشک سالی کا تذکرہ کیا۔ سید حیدر صفدر صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے۔ ان کی کرامت سے نشیبی پہاڑی میں ایک تازہ اور میٹھے پانی کا چشمہ ظاہر ہوا، جس کے ساتھ ہی گویا صدیوں کی ویرانی میں چپکے سے بہار آ گئی۔ اس چشمے کا پانی آج بھی فوارے کی مانند پتھر سے نکل رہا ہے اور مقامی لوگ اسے مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سید فتح حیدر صفدر نے اپنا رخ ڈھیری جوگیاں ٹیکسلا کی جانب مبذول کیا۔ ٹیکسلا ان دنوں ڈھیری جوگیاں کہلاتا تھا۔ یہاں ہندوؤں کا مشہور قبیلہ ناگی آباد تھا۔ یہ لوگ سانپوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ جوگیوں نے نقل مکانی میں عافیت جانی اور جہلم کے پہاڑوں کی جانب ٹلہ جوگیاں نامی قصبے میں سکونت اختیار کی۔ سید حیدر صفدر اپنے مقلدین اور اقربا کے ساتھ ٹیکسلا میں آباد ہو گئے تو یہ مقام ڈھیری جوگیاں کی بجائے ڈھیری شاہاں کہلوانے لگا۔ سید فتح حیدر صفدر کی زندگی کا کٹھن سفر جو غزنی سے شروع ہوا تھا بالآخر ٹیکسلا پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ انہوں نے ٹیکسلا ہی میں اپنی جان آفریں کے سپرد کی۔ ان کے مزار کے قریب ان کے صاحبزادے کا مزار بھی ہے، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ غائب ہو گئے تھے۔ مقامی لوگوں میں ان کے اور ان کے سانپ کے متعلق دو طرح کی کہانیاں ہیں۔ سانپ کی قبر بھی پیر حیدر صفدر کے صاحبزادے کے مزار کے ساتھ واقع ہے۔ ان کے عقیدت مندوں میں مہاراجہ رنجیت سنگھ بھی شامل تھا۔ سابق صدر محمد ایوب خان بھی ان کے مزار پر باقاعدگی سے حاضری دیتے اور پھول نچھاور کیا کرتے۔